تو ہم تو ان پہ ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ان کا، ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہے. کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا اوقات کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، اور 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہوں اور وہ اتنے دھڑلے سے آپ کی شان میں گستاخی کرنے کا کمپٹیشن اناؤنس کر دے اور آپ مذمت کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ رات کا ایک کوئی ایسا پہر آیا جس میں آنکھ کھلی اور مجھے بے چینی تھی کہ تم کیوں نہیں کچھ کر رہے. میں نے موبائل اٹھایا، ویڈیو بنائی، اس میں جو کچھ بھی میں نے کہا کوئی پلاننگ نہیں تھی، بس نیند سے اٹھا تھا اور میں نے بنائی اور پوسٹ کرنے کے بعد میں پھر سو گیا. تحریک لبیک پاکستان سے جو ہے وہ میں PS 89 کا الیکشن جو ہے اس کے لیے میرا نامزد ہو گیا ہے. تحریک لبیک پاکستان جو ایک منظم جماعت ہے، یہ ایک نظریاتی جماعت ہے جس کی طرف سے میں نے اپنا ٹکٹ لیا اور میں اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہا ہوں. پچھلے الیکشن میں کراچی میں PTI اور MKM کے بعد تیسری بڑی جماعت تحریک لبیک تھی ووٹوں کے لحاظ سے. سعد رضوی صاحب کو میں بہت ان کا تھینکس فل ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ ٹکٹ بھیجا. مذہب انسان ہونے کے لیے آپ کو داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ مجھے تحریک کی طرف سے یہ کسی نے کہا. کرکٹ گراؤنڈ سے نہیں گیا ہوں، کرکٹ تو میں بھی بیماری کے سے نہیں کھیل پایا تھا، لیکن ابھی کھیلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے آپ گراؤنڈ میں بھی دیکھیں گے. اقوام متحدہ میں جو اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی اور حضور کی عزت کے اوپر بات کی، ناموس کے اوپر بات کی، اگر ان کی ان باتوں کو دیکھا جائے تو بہت ہی پازیٹیو باتیں ہیں جو دین کے لیے، اسلام اور پاکستان کے لیے بڑی زبردست ہیں. جاؤ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج ہم آپ سے جس شخصیت کی ملاقات کرا رہے ہیں ان کا تعلق تو کرکٹ سے ہے، لیکن اب انہوں نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا ہے. پاکستان کے معروف کرکٹر ہیں خالد لطیف، جنہوں نے پاکستان کی طرف سے ون ڈے اور T20 میں نمائندگی کی، بلکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کا ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. 25 کے قریب فرسٹ کلاس سینچری ہیں، 8,500 سے زائد رنز ہیں، 35 میں سینچری ہیں. پاکستان کو انڈر 19 ورلڈ کپ 2004 میں ان کی قیادت میں جیتنے کا اعزاز ہوا. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن آج کل جو خبروں میں وہ ہے 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس میں وہ سندھ کی صوبائی اسمبلی سے PS 89 سے کھڑے ہو رہے ہیں. کس جماعت سے کھڑے ہو رہے ہیں ہم ان سے خود معلوم کروائیں گے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ کون سی جماعت ہے. تحریک لبیک پاکستان سے جو ہے وہ میں PS 89 کا الیکشن جو ہے اس کے لیے میرا نامزد ہو گیا ہے اور میں وہ لڑ رہا ہوں، اور ملیر سے ہی میرا تعلق ہے. اور تحریک لبیک پاکستان جو ایک منظم جماعت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے اور مولوی حضرات کی جماعت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی الیکشن نہ لڑتا ان کی طرف سے، نہ وہ مجھے ٹکٹ دیتے، نہ میں لڑنے جاتا. تو یہ ایک نظریاتی جماعت ہے جس کی طرف سے میں نے اپنا ٹکٹ لیا اور میں اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہا ہوں. 2018 میں جب گستاخ رسول ایک ڈچ سیاستدان نے، جو اسلام دشمن سیاستدان تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک خاکوں کی سیریز کا مقابلے کا انعقاد کیا تھا. جب اس بات کا علم ہوا خالد لطیف کو، تو یہ ہم خالد لطیف سے پوچھیں گے کہ اس وقت ان کی کیا فیلنگ تھی. لیکن جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان کی 2018 اگست میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس گستاخ رسول کی سر کی قیمت 3 ملین روپیز پاکستانی لگاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس اگر اس سے زیادہ پیسے ہوتے تو میں یہ پیسے بھی لگاتا. تو وہ اس ویڈیو سے وائرل ہوئی بہت ساری چیزیں. اس کے بعد کیس سیلنڈ کا ہالینڈ میں، اور ستمبر میں ان پہ 12 سال قید کی سزا سنائے گی ڈچ عدالت نے. لیکن اس کے بعد یہ پھر مذہبی معاملات میں پہلے بھی بہت تھے خالد لطیف، لیکن باقاعدگی سے انہوں نے پھر تحریک لبیک والوں نے ان سے رابطہ کیا. تو ہم ان سے سارا پوچھتے ہیں. خالد، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ 2018 میں واقعہ ہوا، گستاخ رسول جو تھا ڈچ سیاستدان، آپ کو کیسے اطلاع ملی اور آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ سوشل میڈیا کے تھرو مجھے یہ بات میری نالج میں آئی، اور جب یہ بات میری نالج میں آئی تو میں نے 2-3 دن تک جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ کیا ہے. لیکن مجھے اندر سے ملامت تھی بہت زیادہ کہ یہ رک نہیں رہا، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ مذمت کر رہے ہیں. مذمت کیا چیز ہے؟ ایک شخص ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور بڑے دھوم دھڑکے سے کر رہا ہے، پوری دنیا کو وہ آفر کر رہا ہے کہ آئیں اور گستاخی کریں.
2 अरब मुसलमान ہیں, ان کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی, ان کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو مجھے غصہ آیا. بہرحال میں سو گیا. کچھ رات کا کوئی ایسا پہر آیا جس میں آنکھ کھلی اور مجھے بے چینی تھی کہ تم کیوں نہیں کچھ کر رہے. میں نے موبائل اٹھایا, ویڈیو بنائی. اس میں جو کچھ بھی میں نے کہا کوئی پلاننگ نہیں تھی, بس نیند سے اٹھا تھا اور میں نے بنائی اور پوسٹ کرنے کے بعد میں پھر سو گیا. تو مجھے اس پہ غصہ بہت تھا. کسی کی کیا مجال, کسی کی کیا اوقات کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے اور 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہوں اور وہ اتنے دھڑلے سے آپ کی شان میں گستاخی کرنے کا کمپٹیشن اناؤنس کر دے اور آپ مذمت کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کرکٹ ایک عارضی طور کی چیز ہے, دنیاوی چیز ہے. تو ہم تو ان پہ ایمان لائیں, کلمہ پڑھتے ہیں ان کا. ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہے اور کوئی چیز بھی کچھ نہیں ہے ان کی شان کے آگے, ان کی عزت کے آگے کوئی چیز بھی کچھ نہیں ہے. دنیا کی دولتیں ادھر ہی رہ جانی ہیں. یہ کیس جب دائر کیا گیا مجھے نہیں پتا, کوئی سمجھ کچھ بھی نہیں. جب مجھے سزا مل گئی تو مجھے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا جی آپ کو 12 سال کی سزا مل گئی. تو وہاں سے جی پھر نیوز بھی یہ ملی جی وہ خالد کی ویڈیو بنائی, جی خالد نے کسی کو پیسے دیے. سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. اور اگر دیتا تو میں کرتا نہیں, میں مانتا میں نے دیے ہیں, اناؤنس کیا تھا, دنیا کے سامنے اناؤنس کیے ہیں. اور وہ ایک ڈمی کیس بنایا, نہ ہمیں کوئی سمن آیا, نہ کوئی سفارتی اس سے کوئی فون آیا, کیونکہ وہاں سے ہوا ہی نہیں. سزا سنا دی, اناؤنس کر دی کہ جی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, ان سے رابطہ نہیں ہوا. ایسا بھی کیا ہے کہ آپ کا رابطہ نہ ہو؟ مشکلات کیا سامنا کرنا ہے اس میں؟ ڈر کس بات کا؟ ڈر کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر آفر آتی ہے کھیلنے کی آفر ہو تو مجھے کھیلنا ہی ہے, ہر جگہ جا کے کھیلنا ہے. یورپ میں کرکٹ ہے نہیں ابھی, اور اگر ہوگی ساری چیزیں تو اس وقت دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تحریک لبیک کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ بڑا سخت وہ رکھتی ہے, رویہ رکھتی ہے جہاں پر بھی گستاخی ہوتی ہے. تو وہ غلط کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے, وہ صحیح بات کرتے ہیں. صحیح بات کو اگر کہا جاتا ہے کہ غلط ہے تو سمجھ تو سب کو ہے نا, عقل تو سب رکھتے ہیں. تو جب آپ کے دین کے اوپر, حضور کی شان کے اوپر, ناموس کے اوپر حملہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور وہ ایسی جماعت ہے جو آواز اٹھاتی ہے تو لوگ بولے جی بڑا اسٹرانگ وہ ان کا سخت رویہ کیا, اس میں نرمی کہاں آئے گی؟ آپ مجھے بتائیں. کہیں بھی نرمی نہیں آ سکتی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. علماء دین ہیں, خطیب حضرات ہیں, اور دین کو سمجھتے ہیں, دین کو بیان کرتے ہیں. اب وہ ایک جماعت کی صورت میں اس لیے آئے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ ہو, دین محمدی پھیلتا چلا گیا, لیکن کہیں پر بھی اب اس طرح کا جیسے پاکستان کے حالات ہیں, یہاں پر آپ دیکھیں دین کی بات سب کرتے ہیں لیکن نفاذ نہیں ہے دین کا. خالد لطیف جو ہے وہ بچپن سے ہی ایسا ہی تھا, والدین کی طرف سے تربیت بھی تھی, اور میرے سارے بڑے ان کا اور ہم لوگ کا پورا خاندان, ہمارے سارے جو ہے ان کا رجحان اسی طرف ہے, دین کی طرف ہے. اور میں شروع سے ہی ایسا تھا, ایسا ہوں, اللہ کرے اور زیادہ ہو جاؤں. روزہ رکھنے کا مجھے بچپن سے شوق ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ روزے ایک بھی نہ چھوٹے. میں میچ بھی کھیلتا ہوں, 2 میچ کھیلتا ہوں, روزہ رکھ کے کھیلتا ہوں رمضان میں. اور جہاں بھی ایسی بات ہوئی تو کوشش یہ تھی کہ جو دین کہتا ہے وہ کیا جائے, اس پہ عمل کرتا بھی ہوں. تو جہاں تک مسائل کی بات ہے, تو مسائل یہ ہیں, ملیر میں اگر بارش ہو جائے تو آپ کالا بورڈ, ملیر ہلٹ اور پرنٹنگ پریس کے سامنے, ایون پورے ملیر میں آپ یوں سے زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ یہ مسئلے تو وہ ہیں جو آپ ویسے خود سے حل کر سکتے ہیں نا. یہ تو وہ جی فنڈ نہیں ملا یا کوئی مسئلہ ہوا تو, لیکن اور دوسرا یہ کہ وہاں پر یہ جو قبضہ مافیا ہے, یہ جو بیٹھی ہے سڑک کے اوپر, انہوں نے گھیرے ہوئے ہیں سارے معاملات, یہ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا ان کو. تو وہ اس لیے نہیں ہٹا سکتا کہ معاملات ذرا صحیح نہیں ہوں گے, لیکن ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو آپ دیکھیے گا سب چیزیں صفائی ہوں گی, روڈیں کھلی ڈلی ہوں گی. آپ میرے پاس بھیج دیا گیا ہے وہ منشور جو بنا ہے, اور میں نے ابھی تک اس کو جو ہے مجھے آج ہی ملا ہے, ابھی تک اس کو میں نے کھول کے نہیں دیکھا ہے کیونکہ اچھا خاصا وہ ہے. بس ایک چیز ہے کہ حضور کی ناموس کے اوپر پہرا دینا ہے, اس کے اوپر میں کیا, ہماری پارٹی کیا, ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا یہ اس کا فرض ہے کہ اس پہ پہرا دے. تو سب سے بڑا ایک جو تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. پچھلے الیکشن میں کراچی میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بعد تیسری بڑی جماعت تحریک لبیک تھی ووٹوں کے لحاظ سے. ایون پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ووٹ ٹی ایل پی نے حاصل کیے تھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس الیکشن میں زیادہ ووٹ لیں گے؟ دیکھیں امید ہے اللہ سے بہت, اور جیسے میں آیا ہوں اور ہماری جو پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں
کوئی ہم کمپرومائز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی نہیں کرتا, پارٹی بھی نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کسی جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈیلز کرنی پڑتی ہیں. ایک فوکس ہے کہ اگر ہم نے آنا ہے تو اپنی طاقت پہ آنا ہے, ووٹ پہ آنا ہے اور کام کرنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نو کمپرومائز. دین کی بات کرنی ہے. دین کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عام جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو. دین ہی نے تو سکھایا ہے یہ معاشرہ کیسے اچھا ہوگا, دین نے بتایا نا. اس کے اوپر کھڑے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ تیسری بڑی جماعت تھی, امید یہ ہے کہ کوشش کریں گے, محنت کریں گے, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے رزلٹ. ہماری طرف سے کچھ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم نے لینا ہی ہے, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے, عوام فیصلہ کرے گی. ہم اپنا بھرپور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. مذہبی انسان ہونے کے لیے آپ کو داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. اور نہ مجھے تحریک کی طرف سے یہ کسی نے کہا, نہ مجھے انہوں نے کوئی ایسی ہدایت دی. میں آپ کے سامنے جیسا رہتا ہوں ویسے ہی ہوں. ابھی بھی شیف میں ہوں اور جینز میں ہوں, ٹی شرٹ پہنی ہے, میں اسی طرح جاتا آتا ہوں, اسی طرح ملاقات ہوتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. بات یہ ایمان کی بات ہوتی ہے, آپ کے اندر ہونا چاہیے. دکھاوا تو سب کرتے ہیں, اصل جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کے چینل کے اس سے میں بتاؤں, سعد رضوی صاحب کو میں بہت ان کا تھینکسفل ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ ٹکٹ بھیجا. این اے کا بھی تھا اور پی ایس کا بھی تھا, آپشن میرے پاس تھا. تو میں نے جو یہاں کی جو بڑی قیادت ہے کراچی کی, سندھ کی, ان کو کہا کہ آپ بہتر جو سمجھتے ہیں وہ کر دیں. تو مجھے دونوں آپشن دیے گئے. مجھے ایسا پلیٹ فارم دیا گیا جہاں سے نیا کیریئر اور اچھے طریقے سے میں سٹارٹ کر سکوں, اچھے کام کر سکوں. تو دیکھیں نا, انہوں نے ایک پلیٹ فارم مجھے دیا اور میں نے اس کو اویل کیا. فیملی جو ہے نا, اس کی اگر سپورٹ نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے بڑے جب آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے بڑوں کی سپورٹ ہو تو بہت چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پالیٹکس بھی کروں گا اور انشاءاللہ کرکٹ تو میں نے سٹارٹ کر دی ہے. میں کرکٹ گراؤنڈ سے نہیں گیا ہوں, کرکٹ تو میں بھی بیماری کے سے نہیں کھیل پایا تھا, لیکن ابھی کھیلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے آپ گراؤنڈ میں بھی دیکھیں گے. دیکھیں ایز اے کرکٹر میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اور پوری دنیا کے بہت بڑے لیجنڈ ہیں وہ. اور جتنا نام انہوں نے کمایا, اللہ نے جتنی عزت ان کو دی, تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جب وہ پالیٹکس میں آئے اور جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ میں جو اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی اور حضور کی عزت کے اوپر بات کی, ناموس کے اوپر بات کی, اور انہوں نے ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, تو اس سے ان کی بھی عزت پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی اور ہر مسلمان کے دل میں ان کی عزت بڑھ گئی. اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح جو انہوں نے یہ عمل کیے, یہ بہت یوں سمجھ لیں کہ بڑے احترام والے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر ان کی ان باتوں کو دیکھا جائے تو بہت ہی پازیٹیو باتیں ہیں جو دین کے لیے, اسلام اور پاکستان کے لیے بڑی زبردست ہیں. ووٹ میں نے جب پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا وہ جنرل پرویز مشرف کو دیا تھا. کوئی پرانی بات ہے, کچھ انہوں نے کرایا تھا جب وہ اس وقت صدر پاکستان 2002 میں. تو پھر اس کے بعد میں نے دیا ہے عمران خان کو, 2008 میں عمران خان کو دیا. ٹھیک ہے. اور بس میسیج یہ دوں گا کہ اگر چینج چاہتے ہیں تو پھر چینج کے لیے آپ آگے آئیں. اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جاؤ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. جاؤ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ.